السلام علیکم۔ آج بات ایک انتہائی حساس معاملے کی ہے کہ جس میں جذبات سے زیادہ حقائق اور ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ بلوچ خواتین کی عزت اور تحفظ کا اصل مسئلہ کیا ہے، اور سیکیورٹی چیکنگ پر اعتراضات کرتے ہوئے دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے خواتین کے استعمال کے پہلو کو آخر نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچ معاشرے میں عورت کی عزت، پردہ اور احترام ایک بنیادی سماجی قدر ہے، لیکن ہم گزشتہ چند برسوں میں یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کس طریقے سے بلوچستان میں سرگرم کارندہ دہشت گرد تنظیموں نے نہ صرف خواتین کا استعمال کیا بلکہ ان کا بھرپور استحصال بھی کیا، خواتین کو اپنے مسلح نیٹ ورکس اور حملوں میں استعمال کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ شاری بلوچ ہے، جس نے اپریل 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کیا۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ دہشت گردی کے نیٹ ورکس میں خواتین کی شمولیت جو ہے وہ محض ایک مفروضہ نہیں ہے بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہی پس منظر سمجھنا ضروری ہے جب گوادر، جیبنی، پشکان اور دوسرے حساس علاقوں میں شناخت اور سیکیورٹی چیکنگ کی بات ہوتی ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے حالیہ دنوں میں اعتراض اٹھایا ہے کہ بعض جو باپردہ خواتین ہیں ان کو چیک پوسٹ پر روک کر شناخت کے لیے چہرہ دکھانے یا کیمرے کے سامنے آنے کا کہا جاتا ہے، اور ان کے مطابق اس سے خواتین کی عزت نفس متاثر ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کی عزت اور پرائیویسی کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان چیک پوسٹوں کے اوپر آپ کو خواتین اہلکار بھی ملیں گی، آپ کو ان چیک پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ الگ سے جگہ مختص ہوئی ملے گی جہاں پردے لگے ہوئے ہیں اور جہاں پہ خواتین جو ہے وہ کیمرے کے سامنے جاتی ہیں۔ جب خواتین کو یہ دہشت گرد جو نیٹ ورکس ہیں یہ خواتین کو حملوں، سہولت کاری یا بھرتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت مولانا ہدایت الرحمان جیسے لوگ جو ہیں وہ کیوں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی؟ تب ان کو خواتین کا نہ استحصال یاد آتا ہے، نہ ان کو یہ یاد آتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ آپ میدان جنگ میں بھی نہیں شہید کر سکتے، نہیں استعمال کر سکتے۔ لیکن شناخت بذات خود کوئی غیر معمولی تصور نہیں ہے۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، ہوائی سفر، حج عمرے سمیت جو ہے وہ مختلف سرکاری معاملات میں تصویر اور شناخت کی تصدیق جو ہے وہ پہلے ہی معمول کا حصہ ہے۔ حساس سیکیورٹی علاقوں میں بھی قانونی اور باعزت طریقے سے شناخت کا مقصد کسی بھی برادری کو نشانہ بنانا نہیں ہے بلکہ مطلوب یا جو مشتبہ افراد ہیں ان کی شناخت ہے۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے دہشت گردی سے مبینہ طور پہ منسلک جو خواتین ہیں ان کے نام اور تصاویر بھی جاری کیے گئے ہیں، اور یہ جو شناخت ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ان مشتبہ خواتین کو جو کسی بھی طریقے سے ان کالعدل تنظیم کے بھیڑیوں کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو بچایا جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، اور یقینی طور پہ ریاست جو ہے وہ خواتین کے معاملے میں، خواتین کے بنیادی حقوق کے معاملے میں کافی سخت ہے، اور خواتین کے جتنے بھی بنیادی اور چار دیواری سے ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین ہیں اور جتنے بھی سوشل نارمز ہیں ریاست نے ہمیشہ ان کی پاسداری کی ہے۔ یہاں مولانا ہدایت الرحمان سمیت ہر سیاسی اور سماجی رہنما سے ایک سوال بنتا ہے کہ اگر آپ خواتین کی عزت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے خواتین کو تشدد اور خودکش حملوں کی طرف جو دھکیلا جاتا ہے اس کے خلاف بھی آپ اتنی ہی واضح اور مؤثر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اصل سوال مرد یا عورت کا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ جہاں پہ بات آتی ہے قانون کی، شواہد کی اور دہشت گردی کی، تو وہاں پہ مرد کا اور عورت کا تحفظ یکساں ضروری ہے، اور نہ صرف مرد اور عورت کا تحفظ دہشت گردی سے ضروری ہے بلکہ خواتین کو ان کا شکار ہونے بھی نہیں دیا جائے گا۔ خواتین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا بھی استحصال ہے، اور خواتین کی عزت و وقار کا تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے جو وہ بھرپور خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہے۔ دہشت گردی کی کوئی جنس نہیں ہوتی جناب والا، دہشت گردی جو ہے وہ مرد یا عورت نہیں ہے بلکہ دہشت گردی ہے، اور جو اس دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ بھی جنس دیکھ کے شہید نہیں ہوتے، چاہے خواتین ہماری سویلین شہید ہوں چاہے ہمارے مرد شہید ہوں، وہ وہی ایکول ہیں قانون کی نظر میں اور شہادت کے رتبے میں بھی۔
تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا خاص کرم کرے، بلوچستان پہ اپنا خاص کرم عطا فرمائے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.